کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین اور دکھی ہے؟ کیا کسی عزیز پیارے کے دیے دکھ ہے، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے؟ یہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ یہ دل، آپ کا دل، یہ پہلے جیسا نہیں رہا، اس سے اب کبھی خوشی نہیں ہوتی، اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں، اور یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہے، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں کہ جس کا مرہم موجود نہ ہو، اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دے، اس پر توجہ دے، اس کے مرہم کا انتظام کرے، اور اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دے، اسے دعا کے امان میں دے دے، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے سینے میں ایک دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا۔ جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طبیب ہے، اسی کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھیل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے، اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکی، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو عام طور پر کہتے ہیں کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں، کوئی مجھے سمجھتا نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ ہے جو ہماری سنتا ہے، جو ہماری سنتا ہے تب بھی جب ہمارے پاس بیٹھا بھی ہمیں نہیں سمجھ پاتا، اور تب بھی جب ہم خود کو نہیں سمجھتے تب بھی وہ ہمیں سمجھتا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں سے باخبر ہے؟ جس درد کو سمجھانے کے لیے ہمیں کبھی الفاظ نہیں ملے، وہ اس درد کو بھی سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالیں، وہ جانتا ہے۔ اللہ الوہاب ہے، اللہ المجیب ہے۔ اللہ آپ کو دعا کرنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جواب دینا چاہتا ہے۔ ایک دن آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا۔ یاد رکھو آخر کار مشقت ختم ہو جائے گی اور تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ تب تک صبر کرو اور توکل کرو، بے شک اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ چپکے سے بات کرو یا کھلم کھلا کرو، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریہ علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گی، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بے شک میں نے جو دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہوتے دیکھی ہے، وہ ہمیشہ دین کے حوالے سے ہی دیکھی ہے۔ دنیا کے حوالے سے دعا بھی قبول ہو ہی جاتی ہے، مگر اپنے وقت پر۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ دین کے لیے کی گئی دعا فوراً آسمان تک پرواز کر جاتی ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے، مگر دین آپ کی طلب کے مطابق عطا ہوگا۔ جتنی طلب ہوگی اتنی دین کی سمجھ اور عمل کی نعمت عطا ہوگی۔ میں نے کسی بھی ہدایت کی دعا مانگنے والے کو گمراہ نہیں دیکھا، اس لیے ہدایت کی دعا مانگی اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگی، کیونکہ جتنا نصیب میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی مقدر ہوگا، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور سب مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس دنیا پر عذاب آئے، مصیبتیں نازل ہوئیں، قومیں اجڑ گئیں، لیکن پھر بھی زندگی پر فل اسٹاپ نہیں لگایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نئی زندگی، نئی دنیا کی طرف سفر کی ایک واضح مثال ہے کہ اسی پرانی دنیا میں ہر جانور کا جوڑا اٹھایا گیا، پھول پودے رکھے گئے، پرندوں کو جگہ دی گئی، حتیٰ کہ کشتی نوح بھی درختوں کی ان لکڑیوں سے بنی تھی جو تباہ ہو جانے والے تھے۔ نئی زندگی کی طرف پیش قدمی میں بہت سی پرانی چیزیں ساتھ رہیں گی، پرانے زخم، پرانے واقعات، حالات، اور یہی چیز نئے سفر میں معاون ثابت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو پر فل اسٹاپ نہ لگائیں، تھوڑی لچک رکھیں، دل کو مضبوط کریں اور آگے بڑھیں۔ اگر کہیں ناکام ہو چکی ہیں تو دوبارہ کوشش کریں۔ زندگی سے دل اٹھ گیا ہے تو دل کو تھوڑا سمجھا کر دیکھیں۔ جس سانحے نے شخصیت کو تہس نہس کر دیا، اس سے نکل کر شخصیت کو پھر سے تعمیر تو کریں۔ آپ کوما میں تو رہ سکتے ہیں لیکن فل اسٹاپ کے ساتھ نہیں۔ انسانیت کی یہ خاصیت کمال ہے، وہ کتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو پھر سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ ٹھان لے تو پھر بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ کچھ بھی بدلنے سے پہلے اپنی سوچ، انداز فکر بدلیں۔ اگر کہیں کوئی فل اسٹاپ لگایا ہے تو مٹا دیں، تحریر کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کریں، نیا جملہ، نیا پیرا لکھیں۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بننے دیتا۔ انسان ہاتھ سے بہت کچھ کما سکتا ہے، مال تو بہت ہی زیادہ کما سکتا ہے، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جسے کمانے کے لیے اپنی ہر خوبی، ہر عمل درست کرنا پڑتا ہے۔ عزت، مقام، مرتبہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار مومنین کے درجات بلند اور رتبے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کو کس مرتبے پر رکھتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ کیا آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت دیں؟ پہلے اپنی عزت خود کریں۔ اپنی عزت نفس کو قائم رکھ کر کی جاتی ہے۔ کبھی کسی انسان کو اپنا رازق نہ سمجھیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مال کی وجہ سے خود کو بے عزت کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ جو انتہائی مشکل میں صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ ہم رزق کے کسی نہ کسی ذریعے کی وجہ سے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ اپنا کام محنت سے کریں، کوشش کریں۔ کسی بھی انسان کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ خوشامد دنیا کی بدترین چیز ہے۔ کبھی کسی کی خوشامد نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ فلاں انسان ہی میرا کام کر سکتا ہے، یا یہ فلاں ہی میری زندگی ہے، یا اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی چیزوں کو قبول کریں۔ جو لوگ اپنی شناخت، اپنی چیزوں کو قبول کرتے ہیں وہ اپنی عزت بڑھا لیتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں۔ انسان اس وقت تک دوسرے لوگوں کو اہم سمجھتا ہے جب وہ اپنی اہمیت کم سمجھتا ہے۔ بہتر ہے کہ خود کو علم حاصل کرنے میں لگائیں۔ علم والے بہت اعتماد والے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک علم سے ہی انسان جان جاتا ہے کہ سب ممکن ہے۔ اللہ کے سوا کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، لیکن معاملات کے نتیجے میں نہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون دے ہی نہیں سکتا۔ میرے سکون کا مرکز صرف لافانی ذات ہے۔ فانی مخلوق میرے دل کو راس ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے، خود سے ہی بیزار کر دیتا ہے۔ جب میں نے اللہ کی قرب سے بڑھ کر کسی کی چاہت کی، تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا۔ میں خود سے بھی بچھڑنے لگی، اور اب ایک راز جو سمجھ گئی ہوں میں،
دل میں سے گزر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اس دل کا، اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں صرف خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔